बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, ये वादा था, ये दावा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिस वक्त ये लोग अपोजिशन में थे और कहा करते थे कि IMF के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जब हम निगोशिएट करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। मिफ्ता इस्माइल साहब का यही दावा था, शायद खाकान अब्बासी साहब का यही दावा था, लेकिन जब हुकूमत में आए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहा यह जाता है कि IMF के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ये पिछली हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय की थी और हम पर ये बाइंडिंग है इसके ऊपर कंप्लाई करना, और अगर हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सिचुएशन में फिक्स हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर IMF हमारे साथ ठीक नहीं चलेगा तो जितने भी रोल ओवर्स हैं, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो UAE के हों, चाहे वो कतर के हों, वो रोल ओवर्स नहीं होंगे। सो पाकिस्तान की सिचुएशन श्रीलंका की तरह भी हो सकती है। मईशत के ऊपर सियासत, अब आज पाकिस्तान के अंदर एक नई तर्ज है कि मईशत के ऊपर सियासत की जाए, और हर दफ़ा हुकूमत जो भी पावर में आती है, जो भी पार्टी, वो कहती है कि जी पिछली हुकूमत की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना तो चीज़ें बहुत बेहतर थीं। PDM की हुकूमत जो आज जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और जिनके वज़ीर आला शहबाज शरीफ हैं, इन लोगों ने क्या मजबूरी थी कि इनको यह हुकूमत लेनी पड़ी, क्योंकि जितना खुमियाजा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले थे उस सारों का जो खुमियाजा है वो आज की हुकूमत भुगत रही है और अपनी मर्जी से भुगत रही है। इनको किसी ने नहीं कहा था कि आप लोग हुकूमत दें, लेकिन ये चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब कि जो ऑर्डिनेंस है उसके बाद उसकी कानूनी हैसियत क्या है, पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है एक सियासी बहरान नज़र आता है, और हमने देखा कि जो पूरी अथॉरिटी है वो भी हम लोगों ने उठा के कहीं पर और दे दी। स्पीकर अपनी जगह कहते हैं कि जी जो हुकूमत कर रही है वो सब कुछ गलत है। अगर 12 करोड़ का सूबे का ये हाल है तो फिर आगे चीज़ें कैसे चलेंगी, और क्या इस चीज़ की अश्योरिटी है कि ये लोग अपना टेन्योर पूरा कर सकेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है ताहिर खलील सिंधु ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, रुकन सूबाई असम्बली हैं। मेरे साथ हैं सैयद जावर बुखारी, साबिक सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रुकन सूबाई असम्बली हैं, और मेरे साथ हैं नादिया नकी, एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। ताहिर खलील सिंधु साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। क्या ज़रूरत थी सर आप लोगों को पंजाब की हुकूमत लेने की? आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, रोज़ बेचारा हमजा आके TV पे कह रहा होता है मैं इतना बेबस हूँ, परवेज़ इलाही मुझे काम नहीं करने देते, आप लोग इजलास नहीं कर सकते, वो आप फ्लैटीज़ में बैठ के करते हैं। क्यों आपने ये इधर, क्या ज़रूरत पड़ी थी? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, ये हमें पता है कि हमने किस राह का इंतखाब किया है, और ये जो अपना मुसीबत है या जो कड़ा वक्त है, इसकी एक ही अच्छी शर्त होती है कड़े वक्त की कि ये जल्दी गुजर जाता है। तो इसलिए हम देखें, आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो गुड न्यूज़ है वो ऐसा सरप्राइज़ नहीं देंगे कि सरप्राइज़ हमें पता है जिस हालात से गुजरना पड़ रहा है पेट्रोल की कीमतें, लेकिन ये दुरुस्त है। मेरे लिए बड़ी मोहतरम है अपना यावर बुखारी साहब भी और नादिया भी। यावर बुखारी साहब से तो मैं शायद मतलब कोई ऐसी तलख बात भी नहीं कर सकता ना, मुझे मेरा चूँकि उनका रिस्पेक्ट का रिश्ता है, लेकिन चूँकि ये एक ऑलरेडी IMF से जो मुज़ाकरा थे, इन्होंने ये करना था कि अगर तरीक़त में तुम्हारा नाकाम हो जाती है वहाँ पर मरकज़ में, तो फिर यही काम इन्होंने भी करना था, क्योंकि ये शराइत तय थी ऑलरेडी, इनको भी पता है और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन ये कड़े वक्त जो है, कठिन जो सफ़र है, कड़ी धूप का सफ़र है, इसे गुजरना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर सब्सिडी भी दे रहे हैं, और विद इन अ मंथ और 2 मंथ इस मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह आज फैटव से जो कंट्री है वो निकल गया, मेरे ख्याल में अभी आ जाएगी सर वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से, और वो भी किसी एक का नहीं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को वो खुशखबरी है कि ये बहुत अच्छा, मतलब सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, उसके बाद दूसरी बात है। जहाँ तक इजलास की आपने अगर बात करनी है, मैं उस पर आपके पास आता हूँ, मैं बिल्कुल आता हूँ। यावर भाई थैंक यू, मुझे पता है आपने आना था, एक इमरजेंसी की वजह से आप हमें ज्वाइन नहीं कर सके। यावर भाई, पेट्रोल की प्राइसेस आप लोग कम करके गए, हुकूमत कहती है कि आप लोगों के पास कोई उसका बैकअप प्लान नहीं था जिसकी वजह से आप करके गए, आपको पता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुकूमत जा रही है, खुमियाजा सारा इनके ऊपर आ गया है, और अब पूरा पाकिस्तान इकट्ठे इन सारों को बद्दुआएं देता है कि जी आप लोग हैं जो पेट्रोल की प्राइस अभी ये 24 रुपए बढ़ाई है और अभी मजीद 30 रुपए बढ़ानी है, वरना IMF ने आगे चीजें नहीं चलानी इनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहू। सिंधु साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं,
اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ بیٹھ کے زیادہ بحث نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. یہ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے میرا. لیکن حقیقت جو ہے بالکل برعکس ہے. جب یہ ہمیں حکومت ان لوگوں نے دی تو اس ٹائم پہ آپ کے سامنے 7 یا 8 ارب ڈالر تھا. پہلی قسط جو آئی ہوئی تھی وہ تقریباً 10-10.5 ارب ڈالر کی تھی. ہم لوگوں نے جب ان کے حوالے کیا 22 ارب ڈالر پڑا ہوا تھا. اس کے اندر کئی ڈپازٹس ایسے تھے جو دوست ممالک کے تھے, لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس ہیلدی اماؤنٹ پڑا ہوا تھا. 6% پہ معیشت تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9.4% پہ تھی. ایگریکلچر 5% پہ تھا. سروسز 5.4% پہ تھی. مطلب کون سی چیز ہم نے ان کو غلط چھوڑ کے گئے. ان لوگوں کو دراصل میں یہ سندھو صاحب کے لیے نہیں ہے, لیکن ان کے جو لیڈران ہیں ان کو ہوس پاور کی اتنی ہے اور اتنے اندھے ہیں اپنی وہ وحشیانہ حرکتوں میں کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی مجھے بتائیں کبھی گورنمنٹ بھی اسمبلی سے بھاگی ہے, اسمبلی چھوڑ کے بھاگ گئے, جبکہ ان کو صرف کہا گیا تھا کہ آپ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو بلائیں. جو کچھ بھی ان لوگوں نے دہشت گردی کی تھی عوام کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ, اس کا صرف سن لیں اور ہمیں بتائیں کہ ان کو آرڈرز ان نے خود یہ کیا یا ان کو آرڈرز کسی نے دیے. یاور بھائی سپریم کورٹ کے آرڈرز. ٹھیک ہے یار بھائی, مجھے ایک چیز بتائیں, یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, میں ذرا صرف اس پہ آپ کے ساتھ ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب یا آئی جی پنجاب خود سے اسمبلی میں آئیں, خود سے یہ سب کچھ کریں گے؟ آپ یہ جو معافی تلافی کی اب آپ نے کہا ہے کہ جی ان سے معافیاں منگوائیں یا یہ کریں, آپ کو ایکچولی میں لگتا ہے کہ یہ خود کریں گے؟ آپ لوگوں کے دور میں 7 آئی جی پنجاب بدلے, 5 چیف سیکرٹری پنجاب بدلے, کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے کسی بھی ایسی چیز کی کمپلائنس نہیں دیتے تھے تو اڑا دیتے تھے. انہوں نے تو وہ سب کچھ کرنے جو وزیر اعلیٰ کہے گا, وہ کیوں نہیں کریں گے جو وزیر اعلیٰ کہے گا؟ تو ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر معافی تلافی کرانی ہے تو حمزہ سے کرانی چاہیے آپ کو. جو آپ کو تھوڑی سی سن لینا, ایک چیز آپ نے کی کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی چیزوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے. بالکل نہیں, ہم نے ان کو معیشت بہت اچھی حالت میں دی تھی. ان لوگوں نے آ کے, اور خان صاحب نے بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ یہ لوگ معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور وہ ہوا ہے بیکاز لوگوں کا, عوام کا, انٹرنیشنل کنٹریز کا, فورن کنٹریز کا, پاکستانی اوورسیز جو رہتے ہیں ان کو کانفیڈنس چھوڑ جاتا ہے اور وہ اڑا ہے. آئی ایم ایف جو کچھ کر رہی ہے, ابھی چائنا نے جو کچھ کیا ہے, سعودی عربیہ نے کیا ہے, یو اے ای نے, قطر نے ان کو پیسے دینے سے فی الحال انکار کر دیا. اور چائنا تو کہہ رہا ہے کہ تم امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہو تو لہٰذا تم فی الحال وہی پالیسی جو امریکہ کہتا ہے وہ تم پرسو کر لو, فی الحال ضرورت نہیں ہے. ابھی چیف گئے تھے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا نا. دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حمزہ نے کہا ہے نا, تو وہ دونوں سامنے آئے جن نے آرڈرز کو ایکسیکیوٹ کیا, وہ بتائیں کہ ہم یہ ایک جعلی وزیر اعلیٰ کے آرڈرز پہ انہوں نے کیا. تو پھر ہم حمزہ کو پکڑے نا, پھر وہ تو ہم بعد میں کریں گے, لیکن ہمیں کم از کم جو بیوروکریسی ہے جو یہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے آپ کی ویژن کی اور آپ کے آرڈرز کی, وہ بیوروکریسی ہمیں بتائے کہ جی ہم نے کیا ہے, لیکن ہم نے جو بیٹھا ہوا ہے جعلی بندہ اس کے کہنے پہ کیا ہے. اوکے ٹھیک, مجھے ذرا میں نادیہ کو بھی ایڈ کرتا ہوں جی ڈسکشن میں. نادیہ, آپ نے سچویشن سمجھی ہے جو اس وقت پنجاب کی چل رہی ہے؟ پنجاب کی سچویشن یہ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب ہے لیکن اپوزیشن مان نہیں رہی. طریقہ کار ہونا چاہیے, پروسیس پورا ہونا چاہیے, لیکن نہ اس کو لے کر حکومت مانتی ہے نہ اپوزیشن مانتی ہے. اجلاس اسمبلی میں ہونا چاہیے, اسمبلی میں نہیں ہو پاتا تو فلیٹیز ہوٹل میں ہوتا ہے. یہ 12 کروڑ کا پنجاب ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جمہوریت میں ایسے ہی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ منصور. میں سب سے پہلے تو معیشت کے حوالے سے جو آپ نے کہا نا کہ سیاست ہوتی ہے معیشت پہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سیاست ہوتی ہے. اور جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یاور بھائی کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف نے اپنا آفیشیل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں لاسٹ حکومت نے مس کمٹمنٹ کی تھی. اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ انٹرنیشنل فنڈ کے ساتھ کم از کم یہ سیاست نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں اس حکومت کے کیا معاشی پالیسیز ہیں, اس پہ آپ بعد میں بحث کر لیجئے گا. کتنا یہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے یہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا اگلے ماہ جب ضمنی انتخابات ہوں گے. لیکن جو پنجاب کے احوال ہیں یقیناً وہ بہت, میں کہوں گی پنجاب کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. 12 کروڑ کا صوبہ, پہلے چیف منسٹر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. وہ لوٹے بھی سامنے ہیں جو کہ وہ کارٹن بھر بھر کے پھینکے جا رہے تھے, وہ بال نوچنا, وہ فیاض چوہان صاحب کا لاتے مارنا, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. وہ ویڈیوز کسی سے چھپی نہیں ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں, مطلب دیکھیے ایک معاشی بدحالی ہے,
آپ کو جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچانا ہے. میرے خیال سے اٹس ٹائم کہ اب سیاست ہو چکی, گورنر پہلے آئے, پھر گورنر نہیں ہٹ رہے تھے, پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا سب کے سامنے ہے. بزدار صاحب نے کہا میں نے عمران خان صاحب کو دیا تھا, بہت دیر سے یاد آیا کہ جی یہ تو گورنر کو دینا تھا استعفیٰ, تو منظور کیسے ہو گیا؟ اگر ایسا تھا تو پھر پرویز الہی صاحب نے اپنے کاغذات کیوں جو ہے وہ جمع کرائے تھے. سو یہ سیکوینس آف ایونٹس اگر آپ دیکھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف ہو, پی ایم ایل این ہو, جتنی بھی جماعتیں ہیں, یہ پی ڈی ایم کی بھی اور پی ٹی آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دے شوڈ سٹ ڈاؤن. یہ جس طرح سے پنجاب اس وقت رن ہو رہا ہے کہ آج اجلاس یہاں ہے کل وہاں ہے, وہ بلیغ الرحمان صاحب کے آرڈیننس کو نہیں مانتے جبکہ آرٹیکل 109 کیا کہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پرویز الہی صاحب نے جو بلیغ الرحمان صاحب نے آرڈیننس کے اندر جو انہوں نے بہت سارے لاز کو کٹ ڈاؤن کیے, وہ جس وقت پاس ہو رہے تھے اس وقت نون لیگ کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی کو اسپیکر جو ہے وہ بلا کے جو چاہے وہ کہہ دے؟ مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب کمیٹیز ہوتی ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر, وہ کمیٹیز طلب کرتی ہیں, کمیٹیز کے اندر مشاورت ہوتی ہے, اس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لوگ بیٹھا کرتے ہیں. تو اس وقت پی ایم ایل این چپ تھی, اس وقت ان کو نظر نہیں آیا کہ کس قسم کی یہ لاس پاس ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک شخص تھا مجھے یاد ہے, انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے تھے. اب بلیغ الرحمان صاحب نے آرڈیننس کے تحت ان کے پاورز جو ہیں وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال پرویز الہی صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, حمزہ شہباز صاحب اینڈ یو نو دی گورنمنٹ سیز کہ ہم ٹھیک ہیں, لیکن اس چیز کو ہر چیز کو کورٹ میں اگر آپ لے کر چلتے جائیں گے یا کورٹس نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں تو یقیناً یہ آنے والے وقتوں کے لیے جمہوریت کے لیے یہ بہت کمزور بات ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے, اس کو اس کی طرح اگر فالو کریں اور جمہوری رویوں کو اگر اپنائیں گے اور کورٹ میں سیاسی مسائل نہیں لے کر جائیں گے تو میرے خیال سے جمہوریت اس سے مضبوط ہوگی. کورٹس میں لے جا کے جمہوریت صرف کمزور ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. طاہر بھائی مجھے ذرا بتائیں, گورنر پنجاب کے یہ جو آرڈیننس کی اس کی قانونی ایک تو حیثیت تھوڑا بتائیے گا, یہ جو ایک بحران چل رہا ہے اس سے آپ لوگوں نے نکلنا کیسے؟ کیونکہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک سٹیبل گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے پنجاب کا وہ نہیں ہے, جس کا برملا اظہار حمزہ شہباز ہر پریس ٹاک میں کرتے ہیں. اور یہ جو کابینہ نے اسپیکر کے جو اختیارات ہیں ان کو معطل کر دیا ہے, اب گوئنگ فارورڈ ہونا کیا ہے, کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے اب ہمیں سمجھائیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شاید اس وقت میرے بھائی ابھی میری بات نہیں سن سکے, سید یاور بخاری صاحب, میں نے آپ سے آتے ہی یہ کہا کہ میرے بھائی ہیں, میں ان کے سامنے کوئی ایسی ان کی لیڈرشپ کے بارے میں بات نہیں کرتا, لیکن انہوں نے خیر پھر وہیں سے شروع کر دیا. لیکن کوئی بات نہیں, میرے لیے پھر بھی بڑے قابل محترم ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے وہ دن جس دن ڈپٹی اسپیکر کو تقریباً مار دیا تھا انہوں نے تو, اور میں اور یاور بھائی پیچھے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یار آج کے بعد میں نے چھوڑ دینا چاہیے یہ سارا کچھ, اگر اس طرح کی جی پارلیمنٹ چلی. میں چیف وپ ہوں پنجاب اسمبلی میں, میں کل کی جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر موجود تھا. میرا اعتراض یہ تھا, میں نے بائیک آؤٹ بھی کیا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ مونس لوائی ہی سٹنگ ان دا بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں, وہ اس کا ممبر نہیں, نمبر 1. دوسرا چوری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی کو ضد ہے کہ ایک ایک سیٹ پہ جا کے آئی جی اور چیف منسٹر صاحب جو اپنا چیف سیکرٹری معافی مانگے. جس دن بجٹ ہوتا ہے, جس طرح ابھی انہوں نے کہا یہ آرٹیکل 109 ہے, اجلاس کو یا تو وہ سمن کر سکتا ہے گورنر یا پروروگ کر سکتا ہے. جو اسپیکر ہے وہ کسی ریکوزیشن پہ اجلاس کو بلا سکتا ہے, اور سیکنڈلی جس دن بجٹ پیش ہونا ہوتا ہے اس دن تو اور کوئی بزنس نہیں ہوتا. اور اب ہم کیا کریں, ان کے مطلب یہ مانتے نہیں کسی بات کو. مجھے تو اب آج مجھے کسی نے بتایا کہ سنا ہے کہ چو صاحب نے تو رجسٹری اپنے نام کروا لی اس اسمبلی کی نا, اس ساری جگہ کی. تو اب آپ مجھے بتائیں, اجلاس جو ہے جو پروروگ کرنا ہے وہ گورنر جو ہے اس نے یہ سارا کام کرنا ہے. تو میں دوبارہ گزارش کروں گا یاور بخاری بھائی سے, جس طرح ابھی نادیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے, میں بھی وہی بات کر رہا تھا کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ مطلب گلیاں اجڑ سنیاں بچ مرزا یار پھرے کہ ایک طرف ایک گھر میں مونس لائی گدا ہے محب وطن سالک غدار ہے, اسد عمر محب وطن ہے, دوسرا زبیر عمر غدار ہے. مطلب یہ اس سے نکلیں, اور میں آئی ول کوریبوریٹ اینڈ آئی ول کیا کرنا چاہیے نادیہ کی بات کو, بڑی انہوں نے دانش مندانہ بات کی ہے کہ اب بھی موقع ہے. اور کل قاضی صاحب یہ فیصلہ بھی یہی ہوا تھا کہ 4 بندے آپ دے دیں, 4 ہماری طرف سے آ جائیں. آپ اگر یہ تحریک استحقاق جو پریولیج کمیٹی ہوتی ہے اس میں یہ تحریک دے دیتے آئی جی کے خلاف, آئی جی کی کیا ضرورت تھی وہ پیش نہ ہوتا. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ بیٹھ کے حل نکالیں اس کا, بجٹ والے دن اور کوئی بزنس نہیں ہوتا, اور اس دن اگر کوئی ریزولوشن ہو ہی نہیں سکتی اور اسپیکر اس پہ اجلاس کی اجازت, لیکن اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیج پہ بیٹھ کے
کہ انہوں نے کوئی مہندی لائی ہے جی, اور ان کے جو کل بیگ میں تھا مرچیں, ریڈ جو مرچیں ہیں وہ کالی سیاہی اور جوتیاں, چھوٹی جوتیاں مارنے کے لیے. آپ بتائیں جس طرح بھی مطلب میڈیا بھی ایک اسٹیٹ پلر بن چکا ہے, اس طرح عدلیہ ہے, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے, کیا آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو ایک ایک سیٹ پہ جا کے کل کو کون پاکستان میں کام کرے گا؟ بالکل صحیح. یہ ہے بات. ہم نے اب بھی انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنا لیا, ہم نے کہا جی آ جائے, نو پرابلم, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ میں طاہر بھائی آپ کی یہ بات بالکل مان رہا ہوں, بالکل نہیں جانا چاہیے, بیکاز جنہوں نے آرڈرز دیے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے, جو کمپلائنس کر رہے ہیں انہوں نے کہاں پہ طے ہوگی قاضی صاحب, یہ بات کہاں پہ طے ہوگی؟ کسی کمیٹی میں طے ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر طے ہوگی. بالکل ٹھیک, لیکن مجھے اپنی گوت کسی کو پڑھاوے گا جس طرح مرضی کھینچے جی پھر. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک ذرا ابھی آپ نے یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ آپ نے پکڑا ہوا تھا, رولز بھی لیے, رولز بھی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, میں بالکل جانتا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیے گا, اس دن یہی پکڑ کے عطا اللہ تارڑ نے ایک وہاں پر بڑے ایک عجیب سے ایک حرکت کی تھی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ٹھیک حرکت تھی پارلیمنٹ کے اندر؟ نہیں, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, یہ نہ کہیں آپ کو نہیں پتا, لیکن مجھے سے بتائیں کیا ایسی چیزوں کی ہماری جمہوریت کے اندر ٹھیک ہے ہونا چاہیے, اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ اشارے کر گئے برے گندے قسم کے اشارے. صاحب مجھے تو نام ہے, میرا فیبرک ہی نہیں, نہ میں کبھی یہ اشارے کرنے والا ہوں, نہ میں دیکھنے والا ہوں. نمبر 1 میری بس یقین جانے, میرا بھائی بیٹھا ہے بخاری صاحب, ان سے بھی پوچھ لیں, میرا یہ فیبرک نہیں ہے. نمبر 3 آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 9, a minister who for any period of 6 consecutive months is not member of the Provincial Assembly shall at the expiration of that period cease to be a minister and shall not before the dissolution of the assembly be again appointed a minister. 6 ماہ کے لیے وہ اسمبلی میں بیٹھ سکتا ہے. اسی اسمبلی میں رانا ثناء اللہ بیٹھے, راجہ بشارت بطور ایڈوائزر بیٹھے ہیں, 2002 میں میم صاحب تھے. اسی اسمبلی میں اپنا مجتبیٰ شجاع رحمان نے بجٹ پڑھا جو ایڈوائزر تھے. تو اب پتہ نہیں ان کو تارڑ صاحب سے کیا تکلیف تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جناب اسپیکر انڈر پروٹیسٹ. معاملہ قاضی صاحب یہ بھی نہیں ہے, جو بھی ہوا, جو بھی معاملہ 12 کروڑ عوام کا ہے. اگر ہم بجٹ نہیں دیں گے اس دن, بجٹ ہم نہیں پیش کریں گے, تو لوگوں کی تنخواہیں دینی, لوگوں کو جو ان کی سیلریز بڑھائی ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیلتھ کارڈ, آئی واز ہیلتھ منسٹر, مجھے یاد ہے یہ ہیلتھ کارڈ ہم نے شروع کیا تھا 22 اضلاع میں, تو ہم نے خود بانٹے تھے. اور اب ان کے دور میں نہ یہ او پی ڈی میں کام کرتا تھا, نہ وہ ایمرجنسی میں کام کرتا تھا. پوائنٹ آ گیا طاہر بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بالکل ویورز, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تو اب یہ جو آئی ایم ایف کی سچویشن اور جو اکنامک ایک پالیٹکس ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی یاور بھائی, آپ کی طرف میں آتا ہوں. ایک بہت بڑی چارج شیٹ آپ کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, جو کچھ اسپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں, مونس کو لایا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. اور ابھی جس طرح طاہر بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو عطا والا تو ایشو ہی کوئی نہیں تھا تارڑ کا, لیکن یہ سچویشن کریٹ کی گئی اور یہ کریٹ آپ لوگوں کی وجہ سے کی گئی. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں سندھو بھائی پہ میں وہ تھوڑا سا میں حیران ہوں. دیکھیں وہاں پہ ملک احمد خان بیٹھے تھے, باقی ان کے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے ایگری کیا کہ عطا تارڑ صاحب وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے پروونشل میں کے اندر. وہ ان کے پاس رائٹس نہیں ہوتے ایڈوائزرز کے پاس جو نیشنل اسمبلی میں رائٹس ہوتے ہیں. سو ہی کوڈ ناٹ سٹ. دیکھیں 2 طریقے کار ہیں, ایک تو اسپیکر سے پرائر پرمیشن لے, اور وہ بھی میں شور نہیں ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آ سکتے ہیں بیکاز یہ نان الیکٹڈ. جب ان کی منسٹری کا جب بزنس ہوتا ہے تب آ سکتے ہیں, اور وہ بھی اسپیکر کو انفارم کرنا ہوتا ہے, پرائر پرمیشن کے ساتھ ہوتا ہے. نان الیکٹڈ بندے اگر ایسے آنے شروع ہو جائیں تو اسپیکر تو کسی کو بھی کل الاؤ کر سکتا ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا ہے, اور وہ تقریباً نے ہمارے ساتھ کیا کہ اور پھر وہ تارڑ صاحب نے ضد شروع کر دی. اور ان لوگوں کو پتہ ہے, اور جس طریقے سے اتنی خوبصورتی سے ایک ہاتھ میں قانون پر وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی کتاب پکڑی ہوئی تھی, وہ چھت کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی, اور پھر اپنی درمیانی انگلی اوپر کر کے دکھا دی. اس انگلی کا اشارہ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور ایک ہاتھ, مطلب یہ ایک ہی شخص جسے سنت رسول منہ پہ لگائی ہوئی ہے, اور عورتوں کو دکھا رہے باقاعدہ. مطلب یہ کیا, مطلب ہم لوگ کیا دکھانے کی کوشش کریں کہ جب حکومت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ایسے وحشی ہو جاتے ہیں, ایسے دہشت گرد ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارا دل کرے گا لا آف دا جنگل ہوتا ہے. جو دوسری آپ نے بات کی ایک اس سے پہلے کہ ہم لوگوں نے آئی جیز اور چیف سیکرٹریز چینج کیے کیونکہ ہماری بات نہیں سنتے تھے. ہم لوگوں نے منصور, وہ آپ نے بات غلط کی تھی.
हम लोगों ने इनकी 3 से 4 मार्चेस को अलाउ किया था, हमने कोई इनका रास्ता नहीं रोका था, हमने एक टीयर गैस शेल इनके ऊपर नहीं चलाया था, हम लोगों ने खुल्लम खुल्ला इनको इजाजत दी खुले दिल के साथ कि आओ और जो मर्जी करना है। ठीक है, उसके अंदर आप भी गवाह हैं। देखिए हम लोगों ने आईजीज और सीएसएस को जब चेंज किया था वो इसलिए किया था कि जब सिचुएशन हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रही थी और वो उस तरीके से ग्रिप उनका नहीं था, ये एक वजह थी जो चीफ मिनिस्टर साहब देते थे जिसकी वजह से चेंज होते थे। नथिंग टू डू कि हम लोग नून वालों के साथ या पीपल्स पार्टी रहमान के हमने कोई ऐसी दहशतगर्दी करी थी जो इन लोगों ने की। यावर भाई मुझे आप सीरियसली यू रियली मीन इट कि ये जितने आईजीज आपके टाइम में चेंज हुए हैं इनकी पंजाब के ऊपर ग्रिप नहीं थी? सीरियसली यू रियली मीन दिस थिंग? चीफ मिनिस्टर साहब कहते थे कि सीएम साहब कहते, ठीक है, वो तो खैर बादशाह थे, ठीक है, कह रहे हैं। चार ऐसे थे जो मेरे जाती दोस्त थे, आईजीज मेरे क्लास के लोग थे, तो इसी आई न्यू देयर कैपेबिलिटी, बट चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं बनी तो वो फिर अलग एक इशू बन जाता है ना। वो चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्रोविंस, उसका प्रेरोगेटिव है, वो कर ले। देखिए जहां तक बात है नहीं होनी चाहिए, लेकिन मईशत की जो पॉलिसी जो गाइड करती हैं उसके ऊपर ही तो सारी सियासत होती है कि हम आवाम को कैसे खुशहाल करेंगे, हम मुल्क को कैसे खुशहाल करेंगे, हम उसी के ऊपर की बेहतर टीम है। हम लोगों ने अयूब खान के बाद पहली दफा आप देखें कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% को हिट कर रही थी। आपका जो ये वो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट क्यों था? आप जाके फैसलाबाद में, कराची में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से पता करें, 300% उन लोगों ने अपनी बढ़ाया। यार भाई आपकी आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है जी, आपसे जरा कनेक्ट कर रहा हूं, मैं दोबारा करता हूं। मैं नादिया की तरफ चलता हूं। नादिया थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन अभी लास्ट वीक वो डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन को मैंने प्रोग्राम में इनवाइट किया था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे जरा बताएं क्या हो रहा है ये सारा कुछ, और उनको स्पेसिफिकली ये जो 5 सीट्स का काफी कहा जाता है बिटवीन, मतलब ओपनली मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने अभी उसके ऊपर कोई फैसला नहीं देना जब तक बाय इलेक्शन नहीं अब होंगे 17 जुलाई तक। सो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ये व्यू है कि ये 5 सीटें हमें मिल जाएं और पंजाब असेंबली के अंदर हमारी सिचुएशन चेंज हो जाए, अपेरेंटली इलेक्शन कमीशन इसको नहीं करने जा रहा। सो इस सिचुएशन के अंदर क्या हुकूमत अपना तरीकेकार ठीक रखेगी? असेंबली उनको चलने देगी? स्पीकर ऑपोजिशन उनको चलने देगी या नहीं चलने देगी? अब अच्छा मंसूर, यावर भाई ने एक बात कही चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के हवाले से, एक कमेंट मुझे ऐड करने दें। उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव की प्रेरोगेटिव है, राइट, और उनकी उन लोगों को हटाया गया कि जिनकी इतनी ग्रिप नहीं थी सूबे में। बड़ी अजीब सी बात है कि बड़े मजे से चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो जाते थे और आईजी भी चेंज हो जाते थे, और सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर के जब आईजी चेंज करना होता है तो वो बकायदा समरी 4 नाम वो पूरे दुनिया के अंदर जो है वो रोया गाया जाता है कि ये नहीं और ये लगेगा और इसको नहीं और इसको लगाया जाएगा। फर्क तो साफ जाहिर है, आपको नजर आता है। कभी आपने देखी कोई समरी के बुजदार साहब की तरफ से 3 नाम जो हैं वो प्रपोज किए गए हों और उसके बाद जब उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे वो अपनी मर्जी का चूज करें? लेकिन सिंध के साथ ये हमेशा हुआ है। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। देखिए इसके ऊपर दोनों हजरात, जो क्योंकि दोनों मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट को समझते हैं। आपकी जितनी सीट्स होती हैं उस हवाले से जनरल सीट जो आपकी रिजर्व सीट्स होती हैं वो भी आपको मिलती है ना, यानी पार्टी की जो पोजीशन होती है। अब आ जाते हैं कि ये जब तक ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि आई थिंक तहरीक इंसाफ ने थोड़ा लेट सोचा कि पहले तो डी सीट की बात कर दी और उसके बाद याद आया कि फिर इनका क्या होगा, सो लिहाजा इनको ना छेड़ा जाए। तो ये नहीं होता। जब आपके पूरे वो जिमनी इंतखाबात हो जाएंगे उसमें एक पार्टी पोजीशन क्लियर होकर सामने आ जाएगी, उस हवाले से आपको रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से यही एक फॉर्मूला है। अगर मैं गलत हूं तो जो मेरे दोनों भाई बैठे हैं वो इसके ऊपर जरूर कमेंट कर दें। लेकिन असेंबलियां चलेंगी या नहीं, देखिए आप इसको सिर्फ चलने के हवाले से नहीं देखें मंसूर। तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल सोच लिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू सिट इन द पार्लियामेंट। अब तक की जितनी भी उनकी बातें हैं, इमरान खान साहब और उनकी जमात ये कहती है कि हम इस मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते, हम नहीं आएंगे जब तक कि इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस हो जाती और जल्द से जल्द नहीं हो जाती, राइट। परवेज इलाही साहब क्या कर रहे हैं? पीडीएम ने उनको ऑफर की थी चीफ मिनिस्टरशिप, राइट, उनसे कहा था चलें जी हम आपको बना देंगे, और एन वक्त के ऊपर वो चले गए।
میرے خیال سے عمران خان صاحب نے بھی ان کو ایک اچھی پوزیشن دی ہوئی ہے اسپیکر کی. اب اگر وہ اسپیکر کی پوزیشن لوز کر جاتے ہیں تو ویئر از ہی اسٹینڈنگ؟ ہی اسٹینڈنگ نو ویئر. ان کی اپنی جو جماعت ہے وہ اسپلٹ ہے, اس میں سے 2 لوگ جو ہیں جا کے وفاقی وزیر بن چکے ہیں, تو ہی ہیز ٹو ہولڈ آن ٹو دس سیٹ. اب وہ جتنے بھی گمکس کر لیں, لیکن کب تک کریں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو سی آئین جو ہے وہ ہی رول کرتا ہے. یہ کانٹریکٹ ہے, یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, اس کے تحت چلنا ہوگا. کتنے دن آپ اور کر لیں گے؟ الٹیمیٹلی کورٹ بھی کیا آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کرے گا نا, جو آئین میں درج ہے اسی کے حوالے سے فیصلہ کرے گا. لیکن البتہ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ ایک گھاک سیاستدان ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں سیاست نہیں آتی, وہ ایٹ دس ایج آف پالیٹکس اپنی گریس کو لوز کر رہے ہیں, اینڈ وچ ہی شوڈ ریئلائز ویری سون. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سندھو بھائی, مجھے 2 چیزیں. طاہر خورشید آپ کو یاد ہے؟ طاہر خورشید ہوتا تھا پرنسپل سیکرٹری ٹو عثمان بزدار صاحب, اور آج ہیں نبیل اوان صاحب. جو ان کے دور کے اندر بیوروکریسی کے ساتھ ہوا یہ ہم سب کو پتہ ہے, میں نے اس پہ بارہا دفعہ بہت پروگرام کیے. اب جو آپ لوگ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ لوگ ڈی پی اوز, ڈی سیز, کمشنرز یہ سب لگا رہے ہیں, آپ ایکچولی میں آپ لوگ ان کا بیک گراؤنڈ کوئی چیک کر رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کیا کچھ ہے اور ان کو ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف پولیٹیکل سکور کے لیے آئے ہیں, ان کا فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں, ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی کوسچن مارک ہے, اور اس کا سارا خمیازہ آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جس وقت سچویشن آکورڈ ہوگی. بہت شکریہ, اس پہ میں بعد میں بات کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. جو نادیہ نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے, جو آپ نے اسپیشل سیٹس کی بات کی تھی, اور اس میں آرٹیکل 106 ہے آئین پاکستان کا, اس کا سی ہے سیکشن, دا ممبرز to fill seats reserved for women and non-Muslims allocated to a province under clause 1 shall be elected in accordance with law through proportional representation system. متناسب نمائندگی کے ذریعے, جو نادیہ نے بات کی بالکل درست کی کہ وہ متناسب نمائندگی کے ذریعے گیا. اس پہ ایک میری کی رولنگ ہے 2009 کی سپریم کورٹ کی, خلیل تار سندھو ورسز پیٹر گل اینڈ فیڈریشن آف پاکستان, اسی میں اسی کو بھی کوٹ کیا گیا تھا, اور آرٹیکل 8F جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس کو کوٹ کیا تھا. لہٰذا انہوں نے یہ بہت اچھی اس پہ کانسٹیٹیوشنل بات کی ہے. نمبر 2, آپ ڈی پی ایس ہم وہ تو نہیں لگا رہے کہ جو اگر کسی کو مطلب مرد اول کو یا خاتون اول کو راستہ نہیں دیتا تو اس کو آپ وہاں سے ادھر بلائیں اور جمیل احمد گجر کو اس کو وہاں سے بےزتی کر کے نکال دیں. آپ کوئی ایک بندہ بتائیں جس کے اوپر کوئی ایسا کوئی کرپشن کے چارجز ہوں, کوئی ایک سنگل ایگزامپل دے دیں, کوجنٹ ایویڈنس دے دیں. اب میں آپ کی ابھی یہاں سے اٹھ کے جا کے ابھی چیف منسٹر سے بات کروں گا کہ یہ بندہ جو ہے, میرا آپ سے وعدہ ہو گیا, میں آپ کو پوری لسٹ, میرا بھی آپ سے وعدہ ہو گیا, آپ کا میرا وعدہ ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا یاور بھائی ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. جو اب آئی ایم ایف والا ایشو چل رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے یہ ریٹرن بھیجا ہے کہ جی آپ لوگوں نے پہلے مسکمٹ کیا تھا اور اب آپ لوگ آئے ہیں, جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر کمپلائنس نہیں کریں گے ہم آگے چیزیں نہیں لے کر چلیں گے, نہ آئی ایم ایف پروگرام آگے چلے گا, اور اگر وہ نہیں چلے گا تو اس کے ساتھ لنک ہے آپ کے سارے رول اوورز. تو سر اس کا کس حد تک ہم نے وزن آج کی حکومت پہ ڈال لیں اور کتنا وزن آپ لوگوں پہ ڈال لیں, یہ ڈیسیژن آپ مجھے ذرا بتا دیں. وہ تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جو نون نے جو اپنے بیوروکریٹس لگائے ہیں, ڈی پی اوز اور ڈی سیز, حالت یہ ہے کہ اٹک کے اندر ڈی سی صاحب میٹنگ کرتے ہیں اور ان کے پارٹی کے ڈسٹرکٹ ہیڈ اس چیئر کر رہے ہیں ڈی سی کے بجائے. ہمارے زمانے میں نہ پارٹی ہیڈ کوئی میٹنگ چیئر کرتا تھا, ایم پی ایز اور ایم این ایز ہوتے تھے صرف. ابھی ایک پارٹی ہیڈ جو نان الیکٹڈ ہے وہ پریزائڈنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور ڈی سی صاحب ایک سائڈ پہ بیٹھے. یہ تو آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ حکومت چلا رہے ہیں. یہ میں آپ کو فوٹوگراف بھیجوں گا, دیکھ لینا. ٹھیک ہے نا جی. ان کا وہ پارٹی ہیڈ جو ڈسٹرکٹ کا پارٹی ہیڈ ہے وہ چیئر کر رہے ہیں اور ڈی سی صاحب ایک سائڈ پہ بیٹھے. ہمارے ٹائم پہ کبھی ایسے نہیں ہوا, ایک بات. نمبر 2, جہاں تک آئی ایم ایف کی میٹنگ کی وہ کانٹریکٹ کی بات ہے, وہ مریم صفدر نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا کہ ٹوٹل آف 30 روپیز بڑھنا تھا, 4 روپے ہر مہینے, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کا حل ہم لوگوں نے نکال کے ان کو دیا کہ ہم نے جو رشیا سے بات کی تھی کہ آئل ہم ان سے خریدیں گے ایٹ 30% اور ابھی جو لیٹسٹ بات پتہ لگ رہی ہے کہ 45% تک بھی وہ ملکوں کو دے رہے ہیں. تو ہم لوگ کیوں نہیں 30% پہ اگر ہم لیتے تو 45% پہ بھی ہم لے لیتے. وہ انڈیا کا اور سری لنکا کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جن میں انڈیا نے تو پیٹرول پرائسز ریڈیوس کیے ہیں
बिजली के प्राइसेस रिड्यूस किए, क्यों किए? क्योंकि रशिया से मुफ्त तेल, सस्ता तेल मिला उनको। हमने आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज जो होती है कि आपने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, अपनी स्पेंडिंग्स को कम करना है, एक्सपेंडिचर को कम करना है। हमने आपको एक वे आउट बताया कि हमारे पास जो पैसा था वो पंजाब और केपी के पास जो सरप्लस था वो हम इधर इस्तेमाल करते, और हम उसके अलावा जो टोटल 440 बिलियन रुपीस थे उसको शौकत तरीन ने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम केटर फॉर कर रहे थे, और एक एक पाई उसके अंदर केटर फॉर किया। अगर अभी ये लोग ना समझे वो अलग बात है। हम लोग आईएमएफ का मकसद ये नहीं होता है कि आप मनो अनमाने, आप जब उससे डिविएट करते हैं आप उसका हल निकाल के देते हैं। हमने हल बताया। अभी हल अगर ये लोग ना समझे और ये रूस के पास ना जाए, क्योंकि अमेरिका जो इनका मेन स्पॉन्सर है वो इनको जाने नहीं देता, उसमें हमारा कसूर कोई नहीं है। अवाम को उसकी सजा ना दें। हम लोग इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि अवाम को सजा ना मिले। जहां से भी आपको मिलता है आप वहां से लें सस्ता, अवाम को रिलीफ दें। अभी मुझे बताया 30 रुपए तेल और बढ़ेगा तो 85 रुपए तो 20 दिन में बढ़ा दिया, 30 रुपए और बढ़ा दिया, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये 115 रुपए फी लीटर तेल बढ़ाना कौन चलेगा, कैसे चलेगा ये मुल्क? मुझे यार भाई पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ नादिया से मेरे पास 30 सेकेंड्स है। नादिया, इस सारी सिचुएशन में जरा अब एक दफा हम सिर्फ बात करते हैं एक आम आदमी की, जो मेरा कैमरामैन है, जो जिन लोगों की सैलरी 30, 40, 50 हजार या इवन लाख भी है, और उनकी जिंदगी अब बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट पे हो गई है। लोग, आप यकीन करें, मुझे खुद लोगों ने कहा है कि हम दिन में 3 दफा खाना नहीं खा रहे, हम दोपहर को खाना खाते हैं और रात का स्किप करना शुरू कर रहे हैं। ये ठीक है जमहूरियत के लिए? ये ठीक है या ये लस्ट ऑफ पावर है? क्या है ये? मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत जो है वो बदहाली का शिकार है। इस वक्त जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट है, खुसूसन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं। अपनी पार्टी में मौजूद, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बिजनेसमैन हो, रियल एस्टेट वाले हो, आपने उनको डायरेक्ट टैक्स करना है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस आप खत्म करें, ताकि अगर माचिस का डब्बा आप खरीदे या कोई गरीब खरीदे तो सबको उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने पड़ते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस अगर आलमी मंडी में बढ़ती हैं तो यहां से अब क्योंकि सब सब्सिडीज रिमूव कर दी गई हैं तो वो एक दीगर बात है। लेकिन अगर नून लीग की हुकूमत इस पे जीएसटी चार्ज करना शुरू कर देगी तो ये वही बात है कि ये बहुत इजी मनी है, यानी कि इजी रेवेन्यू कलेक्शन है। इसीलिए यू मस्ट गो फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। कड़वा घूंट पूरी पार्टी, पूरी जितने भी लोग हैं उनको पिलाएं, ताकि बस एक ही मर्तबा उमरा जो है ना, जो एलीट क्लास है, वो टैक्स देना सीखे। ये कंसेशंस या एमनेस्टीज अब खत्म हो जानी चाहिए। जब आप ये करेंगे रिफॉर्म्स, तो जाके ऐसा होगा कि फिर आपको बार बार आईएमएफ की तरफ नहीं जाना होगा। नादिया नकी, थैंक यू वेरी मच। सैयद जावर बुखारी, थैंक यू वेरी मच। ताहिर खलील सिंधु साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, इतना ही बशर्ते जिंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।